ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والخاتم لمن بلغ المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم ما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صلوات پروردگار علی اعلیٰ کا احسان ہے کہ ہم آج اس سورے کی آخری آیتوں کی تلاوت کر سکے اور گویا 21 آیتوں کو جس پر کہ یہ سورہ قائم ہے ہم نے انہیں مکمل کر لیا. یہ تقریر اس اعتبار سے کہ تسلسل فکر کے نتیجے میں آیتوں کے تعلق سے یہ آخری کل 27 رمضان المبارک کو جو بھی اس سورے کے تعلق سے باقی ماندہ وہ مباحث جن کو کہ میں آپ کے حوالے نہ کر سکا انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. 28ویں کے تعلق سے تو میں مسلسل معلم ہوں. اس سلسلے میں تنظیم کاروان نجف نے اخبار میں اشتہار بھی دیا ہے. اب جس تک وہ اشتہار پہنچے جشن حضرت ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے وہ نشست ہوگی اور اس میں مجھے یہ اعزاز پروردگار علی اعلیٰ دے گا کہ میں اپنے والد ماجد حضرت علامہ رشید ترابی علیہ اللہ مقامہ کا منظوم کلام آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. بہرحال جس حد تک بھی شرکت فرما سکیں اور کسی سے آپ کہہ سکیں میں سمجھتا ہوں وہ میرے لیے باعث افتخار. یہ اگر میں آپ سے کہوں کہ 3 آیتیں تھیں جن کا آج میں نے عنوان ہی میں تذکرہ کیا بصورت تلاوت، اور اس تعلق سے جس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے ظاہر ہے کہ میں تو اپنی آسانی کو سامنے رکھ کر پھر اس میں آہستہ آہستہ ہم کو ایک خاص سمت میں پڑھنا ہے. میں نے آیتوں کو روکا بھی ہے، روک کر ترجمہ بھی کیا ہے اور اس کی تفسیر بھی آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. لیکن حقیقت میں دیکھیں آپ تو اس سورے کو جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ 2 حصوں میں منقسم کیا گیا ہے اور یہ دوسرے حصے کی انتہائی آیتیں ہیں. لیکن انتہائی آیتوں کو پڑھتے ہوئے یا سمجھاتے ہوئے اس حصے کی ابتدا کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ. اور اس کے بعد یہ آیت جو میں نے آج آپ کی خدمت پیش کی وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ. اب اگر میں اس کو تھوڑا پیچھے سے آپ کی خدمت میں ترجمہ کرتا جاؤں اور آپ کی خدمت پیش کرتا جاؤں
دیکھیے خبردار کرنے والے نے خبردار کر دیا بھڑکتی ہوئی آگ سے، دہکتی ہوئی آگ سے، اور وہ آگ سے جو مسلسل شعلے برسا رہی ہے، یہاں تک کہ علماء تفسیر نے تلظا میں لظا کو خالصتاً جہنم قرار دیا ہے، نارن تلظا جہنم کی آگ، یہ بھی ترجمہ اس کا ہوا ہے، یا بھڑکتی ہوئی آگ یا شعلوں پر مبنی آگ، جہاں فقط شعلے ہی شعلے ہیں، کوئی اور صورت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہا کہ اس میں داخل ہوگا وہ جو بدبخت ترین اشقا، اور اس کی کچھ صفات بھی ہیں کہ وہ کیسے شقی ہوا کہ اس نے آیات الہی کی تکذیب کی، اس نے آیات الہی کو جھٹلایا، اس نے اللہ کی نشانیوں کو نشانیاں ماننے سے انکار کر دیا، اور اس کے بعد منہ پھیر کر فرار ہو گیا، یعنی موقع ہی سے چلا گیا۔ یہ بہرحال اس کا ایک ترجمہ عمومی ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ تو اشقا کے تعلق سے، جسے آپ شقی کہتے ہیں، بدبخت ترین کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد محفوظ کیا گیا اس سے، یعنی اس دہکتی ہوئی آگ سے، اس کو کہ جو اتقا کی منزل پر ہے، وہ جو سب سے زیادہ راستگار ہے، سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، سب سے زیادہ خدا ترس ہے۔ یہ سارے لفظ موجود ہیں کلام مجید کے تراجم میں۔ اور اس کے بعد فقط یہی نہیں کہ ہم نے اسے بچا لیا یا وہ محفوظ رہا یا اسے محفوظ کر دیا گیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اس کی صفت کیا ہے، الذی یعطی مالہ یتزکا، کہ اس نے اپنے مال کو تزکیے کے حصول کے لیے دے دیا، یعنی اب اس میں مقصد حصول رضائے الہی ہو تو اس نے مال دے دیا، اس میں مقصد مال کو پاک کرنا ہو تو اس نے مال دے دیا، اس میں اگر نفس کی تطہیر پیش نظر تھی تو اس کے نتیجے میں جو تھا دے دیا۔ مال کی تعریف فقط کموڈٹی نہیں ہے، مال کی تعریف فقط مانیٹری نوٹس نہیں ہے، مال کی تعریف فقط سونے چاندی کے سکے نہیں ہے، مال کی انتہائی تعریف یہ ہوگی جو اس کا پوزیشن تھا، جس پر وہ حق رکھتا تھا، اس حق کو بھی راہ الہی کے حوالے کر دیا۔ کچھ بھی ہو، میں عرض کر رہا ہوں، کوئی شے ہو، یاد رکھیے میں نے کل کی تقریر میں اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ لفظ مال کو مال سمجھ کر وہ اپنے آپ کو بچا نہ لے جائیں کہ جن کے پاس کچھ نہیں ہے بظاہر۔ ایک معلم ہے، استاد ہے، اس کا مال، اس کا علم ہے۔ اسی طرح سے زندگی کے آپ شعبوں پر نظر ڈالتے جائیے تو معلوم یہ ہوا یہاں مال کا مطلب وہ ملک کہ جس پر دست تصرف رکھتا ہو بصورت حق، بصورت حق، براہ حلال۔ یہ دو چیزوں کا آپ نہیں بھول سکتے، حق کی صورت حلال راستے سے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کہیں سے لے آیا اور اس کے بعد اسے وہ مال سمجھ رہا ہے، نہیں۔ اگر رتی برابر اشتباہ پیدا ہو جائے، اور اس سے بڑا مشتبہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو لا رہا ہے، باہر والا نہیں بتائے گا، اس اشتباہ کا تذکرہ باہر والا نہیں کرے گا۔ انسان اپنے نفس پر خود مختار ہے، وہ خود بتائے گا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ تو
اب ایسی صورت میں مال کی تعریف معلوم ہوئی، یعنی ایسی تعریف جس کو حتماً سکے اور نوٹ اور گھر اور گاڑی پر ہی موقوف نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کو یوں سمجھیے کہ وہ آپ کا سرمایہ جسے آپ خود اون کرتے ہو بغیر کسی کے شرکت، کسی کی شراکت داری نہیں ہے اس میں، کلن آپ کا ہے، تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا؟ یہ تو بہرحال آپ کے حوالے ہے، مگر اس نے کیا کیا؟ اس نے جو کچھ تھا اس نے راہ حق میں دے دیا تزکیے کی خاطر۔ اب یہاں تزکیہ پاکیزگی کے معنوں میں بھی ہے، تزکیہ ایک اور لفظ ہے، ظاہر ہے کہ اس کو بھی یاد رکھیں، نمو کے معنوں میں بھی ہے، یعنی بڑھنے کے معنوں میں بھی ہے، کم نہیں ہوتا۔ دیکھیے اسی سے زکوٰۃ بھی اسی سے ہے، یعنی زکوٰۃ کا تصور آپ کے مال میں کمی کرنا نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں اس کو نمو دینا، اس میں اضافے کی صورت ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کٹوتی نہیں ہے، جس طرح سے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نا بینکنگ کی اصطلاح میں، کٹوتی کی جائے، یہ غلط لفظ ہے، اس لفظ کو درست کیجیے اور کہیے ان سے کہ جو بینکنگ میں انوالو ہے ان کو کہیے کہ زکوٰۃ کی کٹوتی نہیں، بڑھوتی ہے۔ اگر اس کے مقابلے میں کوئی لفظ رکھنا ہے تو اس کو یہ کہیے کہ یہ کٹوتی نہیں ہوتی ہمارے پاس، نہیں، یہ تو بڑھوتی ہے، اس سے تو بڑھتا ہے ہمارے پاس، ظاہر دینے ہی سے بڑھتا ہے، قانون الہی ہے کہ جو اپلائی کر رہا ہے۔ آپ یعنی اس کے قانون میں اپنی آپ دانائی کو داخل سمجھ کے یہ سمجھ رہے ہیں، داخل کر کے سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا قانون ہے، نہیں، یہ آپ کا قانون ہی نہیں ہے، چونکہ آپ حکمتوں سے ناواقف ہیں تو ٹھہری نگاہ کے کٹوتی کے لفظ پہ، اگر اس کی حکمت سے واقف ہو جاتے تو یہ لفظ استعمال آپ نہ کرتے۔ یہ توہین ہے، یہ اللہ کی توہین ہے۔ اب بندہ کیسے اللہ کی توہین یا اہانت ذات واجب الوجود کا مرتکب کیسے ہو رہا ہے؟ دیکھیے کہاں ہے قرآن میں ہم کاٹیں گے تم سے زکوٰۃ، کہاں ہے کہ تم سے لے لیں گے؟ ارے تمہیں دینا ہے، خود تمہیں دینا ہے، ہم تمہیں ذمہ دار بنا رہے ہیں، تم بہت ذمہ دار ہو، تم عقل مند ہو، صاحب عقل ہو، تعقل پہ مبنی زندگی گزار رہے ہو، تو جو تعقل پہ مبنی زندگی گزارے گا اس پہ جبر کیا جائے گا؟ نہیں، ہم تو جبر نہیں کرتے، ہم تو تمہارے حوالے کر رہے ہیں پورے تصور کو، تم نے اس تصور کو ایسے اختیار کیا جس کے نتیجے میں جبر بنا ہے، اور جبر بھی وہ لفظ میں ظاہر ہو رہا ہے جو لفظ کٹوتی ہے، ورنہ یہ لفظ کے کوئی معنی ہی نہیں ہے زکوٰۃ کے ساتھ۔ تو زکوٰۃ کے دوسرے معنی جہاں پاکیزگی کے ہیں، تزکیے کے معنی پاکیزگی کے ہیں، وہاں پہ بڑھنے کے، ٹو انکریز، انگریزی میں اس کا ترجمہ ہے ٹو انکریز، اب یہ بڑھتی، اب چیز بڑھ رہی ہے، نظر نہ آئے، نظر نہ آنا دلیل نہیں ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ مجھے اس قناعت کے پیچھے نظر نہیں آ رہا ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے پرے کچھ ہے ہی نہیں، یہ تو نگاہ کی حد بندی ہے۔ لیکن اگر اس حد بندی کو انسان خود اپنے علم کے زور پر اس کو عبور کر لے، بس وہی انسان عاقل ہے۔ جیسے اس کمرے میں یہ قناعت حد بندی کر رہی ہے، ویسے سماوات و ارض میں بھی ہے کچھ حد بندیاں، مگر وہیں تک نگاہ رک جائے گی کیا وہیں پہ ٹھہر جائے گی؟ نہیں، آگے بڑھنا اور آگے بڑھ جانا، بہت آگے بڑھ جانا۔ تو ایسی صورت میں کہا دیکھو یہ جو دے رہا ہے نا، جو انتہائی رستگار، پرہیزگار، خدا ترس، خوف خدا سے سرشار، یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ جو کچھ بھی اس کے پاس ہے وہ دے رہا ہے تزکیہ کی خاطر۔ اب تزکیہ پاکیزگی نفس کی ہو، تزکیہ مال میں اضافہ ہو، تزکیہ اطمینان قلب ہو، تزکیہ سکون دل ہو، کچھ بھی ہو، اس کا مطمع نظر ہی ہے کہ دل۔ اور پھر اب اس کے بعد وہ آیت جو کہ آج میں نے پڑھی، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اور یہ جو دے رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ کسی کا حق نعمت اس
اس لیے نہیں دے رہا ہے کہ کسی کا حق نعمت اس پر ہے، یعنی کسی کا احسان اس پر ہے تو وہ اس احسان کو لوٹا رہا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، بلکہ وہ اس لیے دے رہا ہے کہ وہ ڈھونڈ رہا ہے اپنے مالک کی مرضی کو، اپنے مالک کی خوشنودی کو ڈھونڈ رہا ہے، اس کی جستجو ہے، ایک جستجو کے نتیجے میں جیے جا رہا ہے، ایک جستجو کے نتیجے میں کیے جا رہا ہے، ایک جستجو کے نتیجے میں جو اس کے پاس ہے وہ راہ خدا میں خرچ کیے جا رہا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، آخری آیت، اور ایسے سے خدا، اب صیغہ تو ظاہر استقبال کا ہے، میں بھی ترجمہ کروں گا، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ خدا ایسے سے راضی ہو جائے گا۔ یہاں پہ آ کے سورہ ختم ہو گیا۔ ہمارے پاس ظاہر ہے کہ بہت سارے ڈائمنشن ہیں اس تعلق سے، مگر ابھی آتے آتے، اب دیکھیے کتنے زاویوں کے ساتھ انسان نمبر پہ آتا ہے، مگر ابھی آتے آتے کسی ہمارے مومن بھائی نے مجھ سے کہا کہ آپ نے اس طرف نشاندہی نہیں کی، مثلا بلال کے تعلق سے جو ہمارے پاس روایتیں ہیں حضرت بلال کے تعلق سے کہ ان کو طوق غلامی سے کس طرح سے نجات دلائی گئی۔ دیکھیے یہ وہ مباحث ہیں سے کہ جس میں کچھ نام آتے ہیں، اب وہ نام ایسے نام ہیں کہ میں ان کو کسی ایسی منزل پر، ایسا نہیں کہ میں نہیں لانا چاہتا، بلکہ میں ایسی کسی منزل پر خاص طور پر نہیں دیکھتا ہوں کہ جہاں ہم اتنے بہترین سفر پہ نکلے ہوں اور وہاں پر آپ مجھے کہیں کہ ان کا بھی تذکرہ ہو جائے، مگر کیا کروں، مجبور ہوں، ظاہر ہے کہ ایک علمی بحث ہے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے اور اس کو بھی اپنی فکر میں داخل کرنا چاہیے۔ فخر الدین رازی کے نام آپ نے سنا ہوگا، ان کا سنہ وفات عیسوی جو میرے ذہن میں اس وقت ہے وہ ہے 1209 عیسوی، یعنی 800 برس سے کچھ زیادہ ہوئے کہ یہ دنیا سے گزرے ہیں۔ فخر الدین رازی کو یاد رکھیے مسلکی اعتبار سے انتہائی اہل سنت والجماعہ ہیں، اور میں نے لفظ انتہائی کے ساتھ استعمال کیا ہے، یعنی ان کی کیفیت یہ ہے کہ کوئی وقت خالی نہ جائے ان کی زندگی میں کہ وہ اس تعلق سے مدعی نہ ہو، یعنی اس حد تک کہ جن کو آپ کہیں اسٹانچ سپورٹر ہیں رہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ظاہر ہے کہ ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے لیے اس میں بہتری ہوگی، کوئی بھلائی ہوگی، صورت فلاح ہوگی، یہ تو نہیں معلوم، لیکن میں اس لیے عرض کر رہا ہوں ان کی ایک تفسیر ہے مفاتیح الغیب۔ اب وہ میرے مومن بھائی مجھے اس وقت کہیں نظر آ جائیں دوبارہ ان کی دلچسپی کے لیے، تو اب ایسی صورت میں تفسیر مفاتیح الغیب، تفسیر کبیر، فخر الدین رازی کو امام بھی کہتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یعنی فارابی سے متاثر ہیں، وہ علی سینا کی اشارات کے تعلق سے بھی انہوں نے کام کیا ہے، اور ان کے ڈسائپلز میں ابن تیمیہ، اب نام اس میں شجرہ، علمی شجرہ ہمیشہ بتاتا ہوں تاکہ آپ کو اگر محتاط ہونا ہے تو محتاط ہو جائیے، غیر محتاط رہنا ہے تو پھر غیر محتاط، یہ علمی شجرہ بہت ضروری ہے۔ مجھے اس سے دلچسپی نہیں ہے کیونکہ باپ کو، مجھے دلچسپی اس سے ہے کہ ان کا مینٹور کون ہے، کہاں سے وہ چلے ہیں، اور یہ بیٹون کس کے حوالے کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، اس دوڑ میں دنیا آگے کی سمت جا رہی ہے، ہم کو بھی اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ابن تیمیہ ان کے یوں سمجھیے کہ فالوورز میں، اور ابن تیمیہ کے فالوورز میں کون ہے؟ عبد الوہاب نجدی، اور عبد الوہاب نجدی کے فالوورز میں کون ہے؟ ابو الاعلی مودودی۔ اب یہ علمی شجرہ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ چوتھی پشت اگر اوپر دیکھیں صاحب تفہیم قرآن تو کون بیٹھا ہے؟ فخر الدین رازی، آپ سمجھیں؟ ٹھیک ہے، اوپر اس سے اوپر فارابی، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن بہرحال یہ 800 برس پہلے دنیا سے گزرے، انہوں نے ان آخری آیتوں پہ آتے آتے انہوں نے کہا کہ
اس آیت کا اور خاص طور پر جب لفظ اتقا آیا ہے یعنی متقی ترین پرہیزگار ترین، یہ حضرت ابو بکر کی ذات ہے. اور جملہ یہ ہے کہ شیعوں کا اس تعلق سے مسلسل انکار ہے، بلکہ وہ اس کے بجائے علی ابن ابی طالب کو پیش کرتے ہیں. یہ فخر الدین رازی. اچھا اگر یہ فقط ایک کا تذکرہ ہوتا تو میں تذکرہ میں اپنے نہیں لاتا، لیکن چونکہ میرے مولا کا نام آیا، میرے مولا کا نام آیا اور میں نے کتنے حوالوں کے ساتھ آپ تک یہ نام پہنچایا، آپ کو یاد رہنا چاہیے، اس لیے کہ آپ خود جا کے دیکھیں گے. اور انہوں نے کہا کہ جمہور کا یہ فیصلہ ہے، جمہور مفسرین کا، فخر رازی نے لکھا کہ جمہور مفسرین کا فیصلہ کہ اس سے مراد وہ ہے، یہ نہیں ہے. ان کا تو اصرار ہے کہ یہ داخل ہے. ہمارے پاس ہم بصورت اصرار علی کو کبھی آیتوں میں داخل نہیں کرتے. ایک بات بالکل ذہن نشینی کریں، ہمارے اصرار سے کبھی علی آیت میں داخل نہیں ہوئے، تو اس اصرار کو تو کر دیجئے الگ. اب آ جائیے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد وہ ہے، تو اگر میں آپ سے عرض کروں کہ تقویٰ کی اگر تعریف اگر آپ سے کوئی بنیادی پوچھے اور کہے کہ ذرا تقویٰ کی تعریف کیجئے، اور تقویٰ ہی کی نہیں، وہ جو منزل اتقا پر فائز ہو، متقی نہیں، منزل اتقا، ایک درجہ اور بلند ہو گیا، بلکہ سب سے بلند ہو گیا، تو اس کی تعریف کیا ہوگی؟ تو آپ کہیں گے کہ وہ شخص اتقا کی منزل پر آتا ہے. یاد رکھیے یہ بات، اور اس کو ہمیشہ کے لیے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیجئے، اس لیے کہ یہ تعریف میں ہے، لفظ کی تعریف میں ہے، انسان کی توصیف میں نہیں ہے. متقی وہ کہ جس کے متعلق کہا ہو کہ جس نے اتقا عن الشرک والمعصیہ، کہ جس نے اپنے آپ کو زندگی بھر شرک سے بچایا ہو، گناہ میں کبھی ملوث نہ رہا ہو. اتنی چھوٹی تعریف کے بعد یعنی اب اس میں لا کے جس کو کسنا ہے، جس کو کسنا ہے اس تعریف میں لا کے کسیے. یا یہ کہیے کہ جو تعریف تقویٰ کی یا اتقا کی ہے وہ غلط ہے، یہ ہے ہی نہیں سرے سے. یا یہ کہیے کہ اس تعریف پہ پھر کوئی دوسرا بیٹھتا بھی نہیں ہے سوا علی ابن ابی طالب. دیکھیے یہ کوئی مشکل مرحلہ نہیں ہے. میرے پاس یعنی تفسیر امثل فی کتاب اللہ المنزل ناصر مکارم شیرازی ہے. میرے پاس حاکم حسکانی شواہد التنزیل میں موجود ہے. میرے پاس محمد ابن احمد انصاری قرطبی تفسیر قرطبی میں موجود ہے. میرے پاس ظاہر ہے کہ اور بھی بہت سے نام ہیں جس میں صاحب مجمع البیان علامہ طبرسی کو آپ نہیں بھول سکتے. یعنی اگر نام گنانے پر آ جاؤں تو ناموں کی کمی نہیں ہے، مگر ہم بڑا نام ڈال کے آپ کو متاثر کرنا نہیں چاہتے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تعریف کو طے کر لو تاکہ توصیف انسان کی قبر میں آ جائے. یہ آسان زندگی ہے، اس سے مشکل نہ بنے. اگر کوئی اس معیار پہ پورا اتر رہا ہے تو اس کو مصداق بنائیے. میں نے کہا ہے ان تقریروں میں کہا آیت اللہ گویا نے کہا کہ خدا کے لیے اس کو آپ جمود نہ دیجیے. میں نے تو پہلی تقریر میں شاید کہا ہے، دوسری تقریر میں کہا ہے، تیسری تقریر میں کہا ہے، اور یہی دن تھا جس کے لیے شاید میں نے وہ باتیں کہی تھی کہ ہمارے پاس ہم اتنے کھلے دل سے بات کرتے ہیں، ہماری طبیعت میں بخل نہیں ہے، ہم بخیل نہیں ہیں. جو ہمارے پاس ہے ہم وہ دے دیتے ہیں، ہم وہ رکھتے نہیں ہیں. اسی ڈر سے شاید، اسی
خوف سے شاید, اور یہ علمی خوف تھا جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں آغائے مرزا مہدی گویا نے کہا کہ دیکھو قرآن کی آیتوں کو شان نزول کے حوالے نہ کر دو, ورنہ بہت آسان ہے. سبوں نے کہا, غلط ہے کہ جمہور علماء اہل سنت نے کہا کہ اس سے مراد فلاں ہے, غلط ہے, یہ بھی غلط دعویٰ ہے. اگر میں محمد ابن احمد انصاری تفسیر قرطبی کا تذکرہ کر رہا ہوں, نہیں, انہوں نے ایگری نہیں کیا. محمود آلوسی تفسیر صاحب تفسیر روح المعانی, انہوں نے ایگری نہیں کیا, بلکہ انہوں نے فخر الدین رازی کے تعلق سے کامنٹ لکھا کہ بہت قیل و قال میں مبتلا ہوئے. صاحب تفسیر روح المعانی ہیں جنہوں نے کہا کہ بلا وجہ کی باتیں کر رہے ہیں, جن کی گنجائش نہیں بنتی. دیکھیے سمجھدار آدمی جب اپنے بزرگوں کو بچاتا ہے نا تو ایسے بچاتا ہے جیسے آلوسی نے بچایا کہ کہاں تم تقویٰ کے دروازے پہ جا رہے ہو, کہاں تم ان باتوں میں الجھ رہے ہو. ارے تقویٰ کی بنیادی تعریف اگر کر دی تو پہچانے نہیں جاؤ گے. تقویٰ کی بنیادی تعریف الف بے, یعنی تقویٰ کا جو الف بے ہے, ابھی خوف خدا نہیں, وہ تو ڈگریز ہے. کس کو کتنا خوف خدا ہے وہ یہاں پہ بیٹھ کے ہم لوگ ایک دوسرے کی جائزہ لیتے ہیں یہاں بیٹھ کے, نہیں, ہم نہیں لیتے. لیکن کم از کم عبادت کے طریقوں میں تو ایک دوسرے کو جانتے ہیں نا. کم از کم یہاں یہ تو گواہی ہم تو یہ دیں گے کہ نہیں, کہیں اور سجدہ نہیں کیا تھا, کسی بت کے آگے سر نہیں ٹیکا تھا, لات و منات کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے نہیں ہوتے تھے. تو کاہے کے لیے آپ نے ان بیچاروں کا تذکرہ کیا؟ کس لیے کیا ضرورت تھی؟ یہاں پہ آتے آتے ابھی سورہ خیر سے تمام ہو رہا تھا. خیر اس میں آپ کی بھی تھی, عافیت آپ کی بھی تھی, مگر آپ نے جاتے جاتے ایک عجیب تذکرے اور یہ کہہ کے کہ ہم اور ہمارے مسلک کی کو پوائنٹ آؤٹ کر کے انہوں نے کہا کہ معترض ہے, بلکہ اصرار کرتے ہیں کہ اس سے مراد وہ ہے, اس سے مراد وہ ہے. کبھی نہیں کہا, بلکہ مصداق کی کبھی کہیں کوئی صورت بنے گی قرآن کے تعلق سے, وہ آیت کوئی بھی ہو, اگر مصداق یہ طے کرا دے کہ سوا علی کے کوئی نہیں تو علی ہے. بھائی شان نزول تو کسی ایک واقعے کے نتیجے میں ہوگا نا, کس نے انکار کیا؟ ہمارے پاس سارے مفسرین کہہ رہے ہیں کہ اس کا اول, اس کا آخر سبھی ابو طاہدہ ہے, یعنی وہ اتقا کی منزل پر اس لیے کہ اس نے مان لیا صدق بالحسنی. وہ انصاری جو انصاری ہے, جانتے ہوئے پہچانتے ہوئے اس نے انکار کر دیا, تو وہ کذب بالحسنی کی منزل پہ آ گیا. سبوں نے کہا. اور دوسری بات یہ کہ یاد رکھنے کی بات ہے, اس پر ایک بڑا خوبصورت نقطہ یعنی یوں سمجھیے کہ اٹھایا ہے صاحب تفسیر نمونہ. اور ذرا سی تقریر 5 منٹ اگر ذرا زیادہ ہو تو خدا کے لیے اس کو آپ میں تو اس کو آخری تقریر سمجھ کر آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں, اس لیے کل کے موضوعات ذرا سے مختلف ہوں گے. لیکن بہرحال یہ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ اشقاء اور اتقاء کی بحث سمجھ میں اس وقت آئے گی کہ جب سمجھے انسان یہ دو کتب ہیں, یعنی دو پولز نہیں, پولز اپارٹ, ان کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اشقاء اتقاء یہ دو کتب ہیں, یہ دو کنارے ہیں, ان کو اس طرح سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر وہ نام جو لیا, دیکھیے میں کتنا احتیاط کرتا ہوں, وہ نام میں دہرانا بھی نہیں چاہتا, وہ نام جو لیا اگر وہ اتقاء کی منزل پر ہے تو بتائیے اشقاء کی منزل پہ کون ہے؟ آپ سمجھ رہے میری بات؟ لیکن اگر شان نزول کو آپ دیکھیں اور آپ کہیں ابو دہدہ ہے شان نزول, تو اتقاء پہ کھڑا ہے ابو دہدہ اور اشقاء پہ کھڑا ہے وہ انصاری. شان نزول ایک واقعہ, ایک دو شخصیتیں پہچانی گئی. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں اگر کہ اتقاء کی منزل پہ یہ ہیں جن کو فخر الدین رازی چاہتے ہیں کہ داخل کیا جائے, تو بتائیے کہ اشقاء کی منزل پر کون ہوگا؟ کوئی نام ہے ایسا, کوئی نام ہے تو کہاں سے نام لائیں گے؟ نام آ ہی نہیں سکتا. لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کا مصداق علی بن رہے ہیں, اگر اس کا مصداق یعنی اتقاء کا مصداق اگر علی بن رہے ہیں, تو اشقاء کی منزل پر سورہ شمس کے پڑھنے والے وَإِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا کی تلاوت کر کے ایک
جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ترجمے میں کہ ایک شخص کھڑا ہو گیا جو شقی تھا، تو روایت یہ ہے کہ بلایا امیر المومنین کو سرکار رسالت مآب نے اور بلا کے کہا علی من اول الاشقاء، کون ہے جو پہلا شقی ہے؟ تو امیر المومنین نے سر کو جھکا کے کہا یا رسول اللہ آخر الناقہ، اے اللہ کے رسول پہلا شقی وہ ہے جس نے صالح کی اونٹنی کو پے کر دیا۔ اچھا ایک مرتبہ یا صدقت یا علی، تو نے سچ کہا۔ تصدیق دیکھیے کون کر رہا ہے، کرنا کس کو چاہیے، کر کون رہا ہے۔ یہ ہے قرآن سے نزدیکی، قرآن سے نزدیکی کا یہ عالم ہے۔ انہوں نے کہا کہ صدقت من آخر الاشقاء، اب یہ بتاؤ آخر کا اشقاء، آخری قوم کا اشقاء، آخر امت میں اشقاء کون ہوگا؟ سر کو چھوڑا کے کہا یا رسول اللہ آپ ہی فرمائیے۔ اب اس احتیاط کو دیکھیے، خدا شاہد ہے، اس احتیاط کو دیکھیے، اس لیے کہ رسول کے قول کے ذریعے یہ ڈاکیومنٹ کروانا چاہتے تھے علی بن ابی طالب۔ رسول کے قول کے ذریعے کہا آپ فرمائیے، کہا آپ فرمائیے، کہا سنتے ہو الذی یضربک ھذہ واشارہ الی فانوقہ باختیار۔ ایک مرتبہ امیر المومنین کے سر کی طرف اشارہ کر کے کہا جو یہاں ضرب لگائے گا، جو اس سر پر ضرب لگائے گا وہ امت کا شقی ترین شخص ہوگا۔ اور یہ کہہ کے اشارہ کیا، اور اس کے بعد ایسی جگہ کی طرف اشارہ کیا جس کے متعلق تمام آپ کے یوں سمجھیے کہ مفسرین نے جو ہمارے امامی و اثنا عشری ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ سر کے اس حصے کی طرف، سامنے کے اس حصے کی طرف اشارہ کیا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے زیادہ نرم و ملائم وہ حصہ سر کے سامنے کا کہ جو بنتے بنتے ہڈی کی صورت اختیار کرتا ہے۔ یہاں تک یہ آپ کے پاس موجود ہے، اٹھا کے دیکھیے تفسیر نمونہ، اس کے متعلق کہا کہ یہ ضرب کاری لگانے والا تیرے سر پر وہ شقی ترین امت۔ تو اب دلیل یوں مکمل ہو رہی ہے کہ یہ دو کتب ہیں، یعنی اشقا اور اتقا۔ ابو دہدہ شان نزول میں لیجئے تو ایک طرف ابو دہدہ کھڑا ہے، ایک طرف انصاری کھڑا ہے، اور مصداق میں لیجئے تو ایک طرف علی ابن ابی طالب کھڑے ہیں، دوسری طرف ابن ملجم کھڑا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے یہاں پر اس پورے تسلسل ربط کلام کو سمجھنے کی ضرورت تھی۔ کہنے کو کہہ دیا اس سے مراد وہ ہے اتقا کی منزل پہ وہ، تو پھر اشقا کی منزل پہ کون آئے گا؟ اور اگر تقویٰ کی بنیادی تعریف یہ ہے کہ جو شرک سے بچے، جو شرک سے اجتناب کرے، جو اللہ کی اطاعت سے منحرف نہ ہو، جو مسلسل اللہ کی اطاعت کرتا رہے، تب بھی آپ کوالیفائی نہیں کرتے۔ اس لیے کہ اگر آپ لفظ اتقا میں ان کو داخل کر دیں تو امت کا تو ایک ایک شخص اپنے مقام پر کھڑا ہو کر کہے گا ہم نے بھی بتوں کی پرستش کی ہے، ہم نے بھی بتوں کے آگے سر جھکایا تھا، ہم بھی بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، تو ہم کیوں نہیں داخل؟ تو فقط اس لیے کہ آپ یہ کہیں کہ غلاموں کو آزاد کیا کرتے تھے، بلال حبشی کو آزاد کر دیا، تو وہاں بھی جس باپ نے پیدا کیا، یہ میں کہہ چکا ہوں، اس نے کہا تھا بیٹے سے یہ کیا کر رہے ہو؟ تمہارا فیصلہ میری سمجھ میں نہیں آتا، کمزوروں کو تم نجات دلاتے ہو غلامی سے۔ ارے تنو من جوان جو طاقتور ہو، جو تمہارے کل کسی کام آ سکے، ان کو تم غلامی کے توق سے نجات دلاؤ، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو بیٹے نے باپ کو سمجھایا کہ مرضی خدا کیا ہوتی ہے۔ جہاں گھر میں تربیت اور تعلیم کا یہ عالم رہا ہو، وہاں پر آپ یہ
کہ میں یہ مان لوں. بھائی میرے پاس تو اس سے آگے کی آخری مثال ہے. اس لیے کہ حق نعمت نہیں رکھنا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ حق نعمت کو جتلاتا نہیں ہے، وہ انفاق پہ انفاق کیے جاتا ہے. اور جب وہ انفاق پہ انفاق کر رہا ہے تو مال و متاع میں دنیا الجھ گئی، دنیا مال و متاع میں الجھ گئی. آخری جملہ مگر جس کا تذکرہ کیا ہے نا تو پورا کرنا ہے، اس کا تذکرہ پورا کرنا ہے. علی کا کل مال کل سالہ اثاثہ اس کا اپنا نفس ہے، اس کی اپنی ذات ہے. وہ اپنی جان رکھتے ہوئے یہ کہتا ہے یہی میرا اثاثہ ہے. تو اب یہ کیسے کام آئے؟ یہ کام کیسے آئے؟ اگر یہ جان ہے تو کیسے کام آئے؟ اگر یہ نفس ہے تو کیسے کام آئے؟ اگر یہ میرا ہی سب کچھ ہے، میرا وجود ہے، میری ظاہر زندگی ہے، تو یہ کیسے کام آئے؟ ایک مرتبہ بستر پہ جاتے جاتے جب علی کو کہا لیٹ جاؤ اور علی لیٹ گئے تو ایسی ادا پسند آئی کہ قرآن نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. انسانوں میں ایسے بھی ہیں کہ جب اللہ سے تجارت کرتے ہیں تو وہ اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں، اللہ کی مرضی کو خرید کرتے ہیں. لا سوف یرضیٰ، ایسے سے اللہ راضی ہوتا ہے. الہی و سیدی و مولایا و ربی پروردگار اس خلیل توسل کو مجھ کو ہم میں جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دے، ہم میں جو بیمار ہیں ان کا شفا کامل، ہم میں جو بے روزگار ہیں انہیں روزی دے. پروردگار ہمیں کوئی وقت جیسے وہ اپنے والے محمد میں تعجیل فرما دو.